حضرت ابو موسیٰ اشعری معروف صحابی رسول ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آواز کا حسن عطا فرمایا تھا، اور صحابہ اکرام ان سے فرمائش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرتے تو فرماتے اللہ کا کلام سناؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امور سلطنت سے فارغ ہوتے، ابو موسیٰ کے پاس آتے اور آ کر کے کہتے کہ ہمیں اللہ کا کلام قرآن مجید اس کی تلاوت سناؤ۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر خود ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں عائشہ تھی اور ابو موسیٰ کے گھر کے قریب سے گزرے تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے لہجے میں اتنا گداز تھا کہ میرے محبوب کے قدم رک گئے، اماں عائشہ بھی ٹھہر گئیں۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو حضور فرماتے ہیں ابو موسیٰ کل میں اور میرے ساتھ عائشہ بھی تھی اور ہم تمہارے گھر کے قریب سے گزرے اور تم تلاوت کر رہے تھے، فرمایا تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو۔ تو عرض کرتے حضور اگر مجھے خبر ہوتی، پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ دور نبوی کتنا خوبصورت دور تھا، قرآن سننے کا مزاج بھی تھا اور قرآن پڑھنے کا بھی مزاج تھا۔ جو ہم اس دور سے دور ہوئے تو آج میں اور آپ بغور دیکھیں تو اس کتاب سے ہمارا تعلق کس حد تک کمزور ہو گیا۔ رمضان المبارک میں کبھی مزاج تھا تراویح میں قرآن پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی، اور اب جہاں باقاعدہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رش، اور جہاں 30ویں پارے کی آخری 10 صورتیں تلاوت ہوتی ہیں وہاں رش۔ اس سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ ہیں جو تراویح میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ تو قرآن پڑھنے کا بھی مزاج تھا، قرآن سننے کا بھی مزاج تھا،